بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 17 پہلا حصہ، جس میں ہم نزول قرآن کے مقصد کے بارے میں سیکھیں گے اور دوسرے حصے میں گرامر لیں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم پر یعنی 17 کے ختم تک آپ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 39,571 بار آئے ہیں۔ 50% کا مارک تو کراس ہو گیا ہے قرآن کے 50% الفاظ کا۔ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور 2 دعائیں اپنے لیے رب زدنی علما اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں ریگولرلی سیکھنے میں مدد کیجیے، توفیق دیجیے۔ سب سے اہم ہوم ورک پاکٹ بک یا پاکٹ شیٹ ساتھ میں رکھنا ہے اور بار بار اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ ان اسباق تک، پچھلے اسباق تک جو ہے ہم نے نماز کے حصوں کو پڑھا، اب وہ حصے مکمل ہو چکے۔ اب ہم اگلے 4 اسباق میں قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں بتانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم کو رکنا نہیں ہے، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو ہم اگلے سبق میں لیں گے قرآن، یعنی اس سبق میں لیں گے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اور اگلے سبق میں لیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور 19ویں سبق میں ہم آپ کو سیکھنے کے کچھ طریقے بتائیں گے، اور 20ویں سبق میں یعنی آخری سبق میں بتائیں گے اس کورس کے کہ کتنا سیکھا قرآن کو اس کورس کے ذریعے، یعنی 50% الفاظ کو۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ پہلا ٹکڑا لیتے ہیں ہم، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ کتاب یعنی کتاب، کتاب کی جمع کتب۔ انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا اس کو، یعنی اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف، یہ تو ہم نے سیکھا، الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا، الیکا آپ کی طرف، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ مبارکن برکت والی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیا مطلب؟ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یا کامیابی مبارک، یہ کامیابی آپ کے لیے برکت والی ہو، شادی مبارک برکت والی ہو، وغیرہ۔ تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا، یہ کتاب جو ہے برکت والی ہے۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، جس رات یہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ اور جس رسول پر یہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا اور ساری دنیا کا مرکز بن گیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ چلیے پریکٹس کیجئے، کتابن، یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مبارکن برکت والی ہے، مبارکن برکت والی ہے، مبارکن برکت والی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ علم،
کس لیے اتارا ہے یہ آگے کہا جا رہا ہے. مبارکن برکت والی ہے یعنی برکت حاصل کرنا ہے تو آگے کہا جا رہا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. یہ ہے نازل کرنے کا پہلا مقصد. لی کا مطلب ہے تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، فعل کے ساتھ آیا تو تاکہ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا لہو لہم لکالی، للہ اللہ کے لیے، تو اسم کے ساتھ لیے ہے اور فعل ہے نا یہاں پر، فعل کے ساتھ تاکہ. لی کا مطلب تاکہ. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، وہ تدبر کریں. آیاتی ہی، آیتن کا مطلب ہے آیت جیسے قرآن کی آیت، یا نشانی جیسے زمین آسمان وغیرہ. تو آیت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے آیت یعنی قرآن کی آیت اور دوسرے ہے نشانی. اور آیتن کی جمع ہے آیات، آیتن کی جمع آیات، آیاتی ہی اس کی آیات پر، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. چلیے پریکٹس کیجئے. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. آیاتہ، اس کی آیات پر. آیاتہ، اس کی آیات پر. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. علم. اور آخری ٹکڑا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ تین پارٹس ہیں. و یعنی اور، لی تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو اور اولی دونوں کا مطلب ہے والے. اولو، اولی یعنی والے. اور الباب جمع ہے لب کی. اردو میں کہتے ہیں نا ہم لب لباب، کیا ہے اس کا؟ تو لب ہے عقل، اس کی جمع الباب. تو اولو الالباب ہوا عقل والے. اولو یعنی والے، الباب عقلوں والے. تو اولو الالباب عقلوں والے یعنی عقل والے. چلیے پریکٹس کیجئے. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. علم. alright، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن ہم نے نازل کیا کس لیے؟ دو کاموں کے لیے. ایک ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر. ذرا میرے بات 3 بار کہیے. تدبر، تذکر، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر. یہ الفاظ یاد رہنے چاہیے. تدبر یعنی غور کرنا، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. اور یہ دونوں کریں گے تو پھر دنیا کی اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں گی. اس لیے کہ انزلناہ الیک مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی کتاب میں یہ لکھا نہ ہوگا کہ اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لکھے جانے کے باوجود ہم مسلمان صرف اسی کتاب کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں. تو نیت کیجئے کہ ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ. تدبر کا مطلب غور کرنا. کیا چیز ہے تدبر یا غور کرنا؟ دیکھیے اخبار جب آپ پڑھتے ہیں تو تدبر کی ضرورت نہیں، لیکن کیا آپ سائنس کی حساب کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں فر؟ نہیں، رک جائیں گے، آپ بار بار دیکھیں گے آگے پیچھے. اور غور اسی وقت ہوگا جب سمجھیں گے ہم، اور خود سے غور کرنا ضروری ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی تیرے خود پر ایسا نہ فیل ہوگا کہ میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے، تو گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یعنی بڑی بڑی تفسیریں بھی پڑھ لیں گے آپ رازی کی، کشاف کی، تو گرہیں نہیں کھلیں گی. یعنی بات ویسی سمجھ میں نہیں آئے گی جیسی آپ خود سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. بے شک علماء کی تفسیروں کی مدد لینی چاہیے، لیکن خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے. قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے.
راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے. کیا مطلب ڈائریکٹ ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. جب ہم اس کو کھولتے ہیں نا تو یہ کسی دوسرے آتھر کی جیسی کتاب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کتاب کا آتھر کی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری ہم سے بات کرنے لگتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس کتاب کو پڑھ کر کیا کر رہا ہے. اسی طرح جب ہم اس کو امام سے یا کسی اور سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. تو ریلیشن شپ اس قرآن کی ڈائریکٹ ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے، اور پورے اخلاص سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے بتائے گا، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ راست تعلق ہے ہمارا. دوسرا پرسنل ہے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے. نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں سنایا ہے. اسی طرح یہ ہر چیز، ہر آیت جس دن جس گھڑی آپ سنتے ہیں تو وہ فکسڈ ہے، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے، ایز پر پلاننگ ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. اور یہ ریلیونٹ ہے. اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مثلا مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ سے وہ پیاز کی قیمت کے بارے میں بات کرے گا؟ نہیں. تو جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، جب قرآن کو ہدایت کی نیت سے کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دے گا، کبھی آخرت کی بات کر دے گا. نہیں، ہر چیز ریلیونٹ ہے. بس مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات کیوں سنائی، اور سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج اس سے متعلق کوئی چیز آئے اور اس کا ریلیونس ہے. تو تعلق معلوم ہو گیا ہمارا. تو اب لیجئے تدبر کو، اور یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے سادہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس کی کئی لیولز ہیں. تو یہ سادہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس آیت کا مطالعہ کیجئے اور تصور کا استعمال کیجئے اور احساس کا. مطالعہ یعنی قرآن کی آیت کو بار بار پڑھیے، اطراف کی آیتوں کو بار بار پڑھیے، اس کی مختصر تشریح تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے، اور تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح غور کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجئے. جنت کا، دوزخ کا، جس کا بھی ذکر ہو اس کا تصور کیجئے اور احساس کے ساتھ پڑھیے. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو، وغیرہ. تو مطالعہ، تصور اور احساس، یہ کور ایلیمنٹس ہیں تدبر کے. اس کے بعد اس کو تذکر کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے. تو دعا اور احتساب اور پلان، یہ بالکل سادہ طریقہ ہے. دعا یعنی قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، چاہے وہ دل کا عمل ہو، یعنی اخلاص ہے، توکل ہے، محبت ہے، ایمان ہے، یہ اخلاص ہے، یہ سب دل کے اعمال ہیں. یا اعضاء کا عمل ہو، نماز و زکوٰۃ، اخلاق وغیرہ. اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے تدبر و تذکر کے لیے، تو فوری ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے تدبر و تذکر کی توفیق دے. دوسرا اسٹیپ ہے احتساب، یعنی صرف دعا کافی نہیں. مثلا اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، لیکن نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، تو آپ کہیں گے یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے. یعنی دعا کے ساتھ ساتھ کام ہو، احتساب ہو، ایویلویشن ہو گزرے ہوئے دن کا. کیا آپ نے مثلا تدبر و تذکر کی دعا کی تو کل میں نے کچھ ٹائم لگایا ہے اس میں، یا پچھلے ہفتے لگا ہے الحمدللہ. نہیں تو استغفر اللہ. پلان بنائیں ہم. یہ تیسرا اسٹیپ کہ اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا پلان بنائیں. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ کے پاس قرآن سمجھنے کا، تدبر کا پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سمجھنے کا پلان ہے. یعنی مثال کے طور پہ کھانا کھانے کا آپ کو اگلے وقت کے کھانے کا پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب بھوکے رہنے کا پلان ہے. تو پلان بنانا ضروری ہے، مگر اس میں ایک چک یاد رکھ لیجئے، بہت اہم پوائنٹ، کہ اجتماعی معاملات ہوں یا فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء اسلام سے اس کو چیک کر لیجئے. تو آپ بولیں گے پھر اصل کام کیا ہے ہم عام آدمیوں کے لیے؟ ارے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تعلق باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ،
ٹیم ورک، اجتماع، بے حساب کام ہیں جو آپ کو قرآن یاد دلائے گا. بس وہ اجتماعی معاملات ہوں یا فقہی قواعد ہوں، اس وقت جو ہے آپ کو علماء سے چیک کرنا ہے. اگر وہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے صحیح سمجھا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو وہ آپ کو صحیح کر دیں گے. اور آخری سٹیپ ہے تبلیغ. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو اگرچہ کہ آیا ایک آیت ہو. یعنی اب آپ کو دیکھیے ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ پر ہے ہدایت دینا، ہمارا کام پہنچانا ہے. رائٹ، تو ایک آیت بھی معلوم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، ایک آیت ہی معلوم ہو، تو آپ کو بڑے اسکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیسک گائیڈ لائنس معلوم ہو اور اخلاص سے اس تھوڑے سے گائیڈ لائنس کو معلوم کر کے آپ کو بات پہنچانا ہے. بلغو یعنی پہنچاؤ، عنی یعنی میری طرف سے، یعنی تبلیغ کرو میری طرف سے. ولو، لو کا مطلب ہے اگر، ولو اگرچہ کہ آیا ایک آیت ہو. یعنی قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک حکمت سے اور محبت سے بہترین انداز میں پہنچانا ہے، اور اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت یعنی پلاننگ، تھنکنگ، اسٹریٹجی یہ بنانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. تو جو بھی آیات و اذکار آئیں گی ان کو اسی طرح غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا، احتساب و پلان اور تبلیغ. یہ ہو گیا لوگو جو آپ کو ہر آیت میں نظر آ رہا تھا اور آئے گا، کہ مطالعے کے بعد تصور و احساس اور دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. قرآن کے حقوق پچھلی باتوں اور دیگر آیت کی روشنی میں کیا کیا ہیں؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، یاد کرنا وغیرہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو فلفل کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق دے. بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا. بہت کم آپ ترجمہ پڑھ کے تدبر کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جب امام پڑھ رہا ہو یا جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہو کیسے ہوگا؟ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum